ٹاپک ہے وہ ہے خداوند ہمارے بارے میں سوچتا ہے. ہاللیلویہ. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو خداوند یسوع المسیح ہے وہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے. ہر پل ہر گھڑی اس کا دھیان اور اس کی نگاہیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں پر لگی رہتی ہیں اور وہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں ان کے لیے کیسے بھلائی پیدا کروں. ہاللیلویہ. اس لیے کہ ہم لوگ خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے نہیں دیتے جس کے باعث خدا ہمارے بارے میں سوچتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کریں گے اور ہم سوچیں گے کہ اگر خدا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. ہاللیلویہ. ہم پلان بناتے رہتے ہیں, اپنے منصوبے تیار کرتے رہتے ہیں, اپنے لیے چیزوں کو کریٹ کرتے رہتے ہیں اپنی سوچوں میں, اپنے خیالوں میں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہ ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے. خدا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا, کوئی بھی پتا ہل نہیں سکتا, کیونکہ ہر چیز کی حدیں خداوند یسوع المسیح نے مقرر کر چھوڑی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام یسوع کے بغیر نہیں ہوتا. ہم کلام مقدس میں سے ایک آیت کو پڑھیں گے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. زبور 115 اور اس کی 12 آیت میں ہم تلاوت کریں گے. میں 5 نمبر سے کہوں گا کہ اس کی تلاوت کریں. خدا کے زندگی بخش کلام میں کچھ یوں لکھا ہے, خداوند نے ہم کو یاد رکھا, وہ برکت دے گا, وہ اسماعیل کے گھرانے کو برکت دے گا, وہ ہارون کے گھرانے کو. بے شک کیسی خوبصورت بات ہے کلام مقدس میں زبور 115 اور اس کی 12 آیت میں کہ خداوند نے ہم کو یاد رکھا. جسے وہ یاد رکھتا ہے وہ کوئی معمولی بندے نہیں ہوتے. جس کو وہ یاد رکھتا ہے اس کے بارے میں وہ سوچتا بھی رہتا ہے. آپ جس کو یاد رکھتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ جو بندہ آپ کے قریب ہوتا ہے اور جو آپ کے دھیان میں ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ اس کا انتظار کرتے ہیں وہ کب آئے گا, آپ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس کب جائیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں, ہم اس کے ساتھ بات چیت کر کے اپنی رفاقت کو, اپنی محبت کو کیا کریں, بڑھا سکیں. ایک اور آیت کو بھی ہم دیکھیں گے, اس کے بعد ہم پھر آگے چلیں گے. اور زبور 139 میں نکالیں 139 اور اس کی 17 اور 18 ورس کو بھی آپ تلاوت کریں. اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے, ان کا مجموعہ کیسا بڑا, کیسا بڑا ہے. اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ. واہ واہ واہ, پورا کریں. جان اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. اے خدا کاش کہ تو شریف کو قتل کرے. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پہ خداوند کا شکر ہو. اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے اور تیرا مجموعہ کیسا بڑا ہے. اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے. جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. ہاللیلویہ. جس کے لیے اس کے بیشبہ خیال ہیں, جن سے وہ محبت رکھتا ہے, ان کے لیے پھر وہ چیزوں کو مہیا بھی کرتا ہے. ان کی زندگی میں ان کے لیے وہ سوچتا ہے, اور خدا کی سوچ اس کے خیالات بیش بہا اور قیمتی ہے, اور وہ ڈیلیور کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرتا. ہم اس سے اپنی چیزیں, اپنی برکات لینے میں دیر کرتے ہیں, لیکن وہ ہر پل ہر گھڑی آپ کے خیال میں رہتا ہے, آپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میرا بیٹا, میری بیٹی اس گناہوں کی دلدل سے باہر آ جائے اور میں اسے زندگی کا تاج دوں. کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے کیا کروں گا, زندگی کا تاج دوں گا. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے, کیونکہ وہ ہمارا خیال کرتا ہے, وہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے. اس لیے کسی کا بھی چہرہ اس کی نگاہوں سے ہٹا ہوا نہیں, بلکہ ہر بشر کا چہرہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھودا ہوا ہے. کلام خداوندی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مقدس متی کی انجیل میں کہ اگر تو فکر کرے تو کیا کر سکتا ہے, تو فکر کر کے اپنا ایک دن بھی بڑھا نہیں سکتا, تو فکر کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنی فکریں, اپنی تمام سوچیں, اپنے تمام خیال مجھ پہ ڈالو, کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اس کے خیال بیش بہا ہے, وہ سوچتا ہے, وہ مہیا کرتا ہے. وہ ایسے ہی آپ کو نہیں چھوڑ جانے دیتا, وہ کہتا ہے نہیں
اگر میرا بیٹا میری بیٹی اپنی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر مجھے درجہ دے رہی ہے، میرے بارے میں سوچ رہی ہے، تو اگر ہم خدا کے بارے میں سوچیں گے تو بہنوں اور بھائیوں جب وہ سوچے گا تو پھر اس کی سوچ میں سے وہ تمام برکات، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خوشیاں آپ کی زندگی میں آ کر ٹھہر جائیں گی، وہ آپ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، وہ آپ کو نیند میں ہی مہیا کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، کل کی بھی فکر مت کرو۔ فکر تو ہم نے کرنی ہی نہیں، کلام مقدس فرماتا ہے، کلام خدا بندی کے اندر لکھا ہے کہ تم کل کی فکر مت کرو۔ اگر فکر کرنی ہے تو اپنی روح کی کرو، اگر فکر کرنی ہے تو خدا کے ساتھ رفاقت کو بڑھانے کے لیے کرو، اگر فکر کرنی ہے تو روز دعا میں بیٹھنے کی فکر کرو، جیسے آپ روز روٹی کی فکر کرتے ہیں، جیسے آپ روز اچھی اچھی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں جو یہ سب چیزیں دینے کا اختیار رکھتا ہے، جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، اور وہ کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو آپ کی زندگی میں وہ کیا کرے گا؟ ڈلیور کرے گا، آپ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر ہم اسرائیل کے بارے میں دیکھیں، جیسے ہم نے پہلی ورس میں لکھا، تو وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ خداوند نے ہم کو یاد رکھا اور وہ برکت دے گا، اور سیکنڈ میں لکھا ہے وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا۔ خدا کے جو پلان ہے اسرائیل کے لیے وہ بیش بہا ہے، وہ اسرائیل کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ایک ہے جو اسے برکت دینا نہیں بلکہ اس پر لعنت کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن خدا سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو کیا کرتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے۔ اور وہاں بلعام کو بلایا گیا تاکہ اسرائیل پر لعنت کرے، لیکن جب وہ آیا تو اس نے اسرائیل پہ کیا کیا؟ لعنت نہیں کی، بلکہ خداوند نے اس کی سوچوں کو تبدیل کر دیا، اور اس نے لعنت کی بجائے کیا کیا؟ برکت دی، کیونکہ اس کے لیے، اسرائیل کے لیے خدا کے پلان خوبصورت تھے، بحالی کے تھے، سرفرازی کے تھے، لیکن بلعام کو جس کو بلایا گیا کہ تو اس کے اوپر آ کر لعنت کرنا، وہ آیا تو ضرور، لیکن اس کے پلان، اس کے ارادے کس نے چینج کیے؟ خداوند نے چینج کیے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے لیے اچھے خیال رکھتا ہے، خداوند اسرائیل کے لیے اچھا سوچتا ہے، اور خدا صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر اس بیٹے کے لیے، ہر اس بیٹی کے لیے جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اس کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے خیال بیش بہا ہے۔ وہ آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ آپ کو ہر چیز مہیا کرنا چاہتا ہے۔ اور کلام میں خداوندی کے اندر لکھا ہے کہ تم چیزوں کی تلاش نہ کرو۔ چیزوں کی تلاش میں تو کون لوگ رہتے ہیں؟ رہتوں میں رہتے ہیں۔ اور تم جو میرے نام سے کہلاتے ہو، تم ان چیزوں کی فکر نہ کرو، تم سب میری بادشاہی کی تلاش کرو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ تمام چیزیں تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ وہ اتنا غیور خدا ہے۔ تو بہن اور بھائیوں، اپنی سوچوں کو تبدیل کرو، اسے کہو کہ اپنے فضل کے باعث تو اپنے فضل کر، تاکہ ہم تیرے بارے میں سوچیں، اور تیری سوچیں جو ہمارے لیے بیش بہا ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں سرفراز کرے۔ آپ دیکھیے بیوہ عورت وہ کیا خیال کر رہی ہے؟ وہ سوچ رہی ہے کہ میری زندگی تو ختم، کیونکہ اس کا ایک لوتا بیٹا جو اس کا تھا وہ مر گیا، وہ اسے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور وہ سوچ رہی ہے کہ میری زندگی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی، کیونکہ میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے کہ ایک بیٹا تھا اور وہ بھی چلا گیا۔ اس کے خیال میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جنازہ جا رہا ہے اور آگے سے یسوع آ رہا ہے، یسوع کی نگاہ اس جنازے پر پڑی، بیوہ کے خیال وہ یہ سوچ رہی ہے کہ فنش، لیکن یسوع اس کے لیے کیا سوچ رہا ہے؟ بھلائی سوچ رہا ہے، یسوع اس کے لیے اچھائی سوچ رہا ہے۔ اور خداوند نے عزیزوں اس جنازے کو پڑھایا نہیں، میرے آسمانی باپ نے آج تک ایک بھی جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ وہ تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، وہ تو کثرت سے زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس بیٹے کو
زندہ کر کے اس کے حوالے کر دیا. آج اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں، اگر آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فنا ہو رہے ہیں، اگر آج آپ سوچ رہے ہیں کہ ابلیس ہم پر حاوی ہے، تو اپنی فکریں کلام کہتا ہے اس کو ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ اسے فکر ہے، وہ تمہارے لیے اچھے پلانز رکھتا ہے، وہ تمہارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے. لیکن ہمارے لوگ، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو ہمارے عزیز و قارب ہیں، جو ہمارے رشتے دار، جو انسان ہیں، وہ کبھی کسی کے لیے کیا اچھا نہیں سوچتے. ایسا ہی ہے نا؟ وہ بہت کم لوگ ہیں جو اچھا سوچتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں، جو اچھا سوچتے ہیں، وہ بھی کچھ پل کچھ گھڑی کا ہے. بہنوں بھائیوں، وہ کچھ پل کچھ گھڑی کا ہے، اور ابلیس آتا ہے اور پھر اس رشتے کو توڑتا ہے، اور اس تمام اچھائی کے اوپر کیا کرتا ہے؟ پانی پھیر دیتا ہے. لیکن خدا کی اچھائی کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے، نہ آسمان کے اوپر، نہ زمین کے اوپر، نہ زمین کی گہرائیوں میں. خدا کے کھولے کو نہ کوئی بند کر سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کے بند کیے وہ کوئی کھول سکتا ہے. تو اس لیے کلام فرماتا ہے کہ تم اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور خود سے سوچنا بند کر دو. وقت نزدیک آ چکا ہے، اور خدا کو کہو، اے باپ تو بتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اپنے پلانز، اپنے منصوبے مجھے بتا، تاکہ میں اس پر چلنے والا